السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج آپ حضرات کو درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10th یعنی میٹرک والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈینٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو عارف کی موت پر مرثیہ، جس کے رائٹر یعنی مصنف اسد اللہ خان غالب ہیں، ان کے بارے میں یعنی میں شروع سے لے کر اب تک 22 یعنی 22 سبق پڑھا چکا ہوں، اور آج جو پڑھانے جا رہا ہوں اسٹوڈنٹ 4 کمپلیٹ مکمل سبق پڑھانے جا رہا ہوں اسٹوڈنٹ۔ اس میں سبق نمبر 23، 24، 25، 26 یعنی کمپلیٹ 26 سبق تک آج سبجیکٹو کوشچن پڑھاؤں گا اسٹوڈنٹ، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو انتم تک دیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہی وہ کوشچن ہے جو 2017 سے لے کر 2024 تک یعنی جنوری میں جو ایگزام ہوا، ان ایگزام کے اندر یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے اسٹوڈنٹ۔ میں آپ حضرات کے لیے مناسب سمجھا کہ کیوں نہیں ایسے کوشچن کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے پڑھاؤں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے اور آپ بہترین طریقے سے ایگزام لکھ سکیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ کیا ہے آج؟ زہر عشق، یعنی جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے شوق لکھنوی۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ زیر نصاب نظم کا شاعری کس صنف سے تعلق ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ زیر نصاب نظم اردو شاعری کی صنف مثنوی سے تعلق رکھتا ہے، اور مثنوی کا اقتباس مرزا شوق لکھنوی کے مثنوی زہر عشق سے ماخوذ ہے، یعنی اخذ لیا گیا ہے۔ اس مثنوی میں ایک سوداگر لڑکی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سوداگر کا گھر مثنوی نگار کے پڑوس میں تھا، اس لیے وہ اس کی دولت و ثروت اور شخصیت سے بے حد متاثر تھا۔ یعنی اس سوداگر کی لڑکی سے کیا بے حد متاثر تھا، کیونکہ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت تھی اور مال کے اعتبار سے بھی بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کے تھے۔ سوال نمبر 2 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ صنف مثنوی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ مثنوی اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے، جس میں عام طور سے حسن عشق کے طویل داستان یا میدان جنگ کے رزمیہ داستان کو بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ نظم اور غزل میں اس طرح کے واقعات کو پیشکش ممکن نہیں تھی، یعنی غزل اور نظم میں اس طرح کے واقعات کو پیش کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے صنف مثنوی کا رواج عام ہوا۔ لفظ مثنوی عربی کے لفظ سنا سے مشتق ہے، جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں، یعنی مثنوی کے تمام اشعار الگ الگ ردیف قافیہ میں ہوتے ہیں، لیکن ایک شعر کے دونوں مصرے ردیف و قافیہ یکسانیت رکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 3 میں ہے کہ مثنوی نگار نے شام کا نقشہ کس طرح پیش کیا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ مثنوی نگار نے شام کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک دن شام کو آسمان میں بادل چھایا ہوا تھا، موسم نہایت خوشگوار تھا، وہ تفریح کے لیے اپنے مکان کی چھت پر گیا۔ کون؟ یعنی سوداگر کی لڑکی، اور یہ بھی تو اس کی نظر اچانک دولت مند سوداگر کی چھت کی طرف گئی۔ دیکھتا ہے کہ سوداگر کی بیٹی بھی اپنی چھت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود ہے اور گفتگو میں مصروف ہے، یعنی بیزی ہے، مشغول ہے۔ اس طرح چھت پر جب کوئی محبوب موجود ہو، شام کا سہانا موسم ہو، تو پھر اس شام کا کیا کہنا؟ اسی منظر کی تصویر کشی شاعر نے کی ہے، یعنی یہ جو ہے شاعر یعنی شام کے وقت اپنی چھت پر گیا تھا، اور اچانک سامنے والی چھت پر جو سوداگر کا چھت ہے، سوداگر کی چھت پر دیکھا اچانک اس کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود کر رہی ہے اور باتیں کر رہی ہے نا۔ آگے سوال نمبر 4 میں اسٹوڈنٹ کہ مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال کس سے دی ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کی مثال چشم غزال کے رشک سے دیا ہے۔ یہ اس وقت کی منظر کشی ہے جب شاعر شام کے وقت اپنے چھت پر تفریح کے لیے جاتا ہے، تو اچانک اس کی نگاہ یعنی نظر پڑوس کے سوداگر کی چھت پر پڑتی ہے، جہاں سوداگر کی بیٹی محو گفتگو ہے، یعنی گفتگو میں محو ہے، بیزی ہے، مگن ہے۔ اسی دوران شاعر کی نگاہ یعنی نظر اس لڑکی کی آنکھ پر پڑی ہے۔ شاعر اس کی آنکھیں دیکھ کر مبہوت رہ جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کی مثال چشم غزال کی رشک سے دیتا ہے۔
आगे हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 में क्या है तो देखते हैं कि मसनवी का खुलासा बयान कीजिए। तो सीधा जवाब होगा कि ज़ेर निसाब मसनवी आगाज़ दास्तान मिर्ज़ा शौक़ की मशहूर मसनवी ज़ेर इश्क का एक इक़्तिबास है। इस इक़्तिबास का खुलासा इस तरह है जैसा कि मसनवी निगार ने बयान किया है कि एक सौदागर की लड़की जो उसके पड़ोस में रहती थी, यहाँ तक कि शायर ने मसनवी के कई अशार में उसकी दाखिली और ख़ारिजी खूबियों का भी तज़किरा किया है। आगे है स्टूडेंट कि सौदागर का घर मसनवी निगार के पड़ोस में था, इसलिए वह उसकी दौलत व सरवत से वाकिफ़ था, जानता था और उस सौदागर की शराफत का भी कायल था, यानी बहुत शरीफ आदमी थे। कौन? सौदागर। वो एक बड़ा ताजिर था, आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, है ना। उसकी लड़की थी जो नहायत हसीन व जमील खलीक थी और उसे अल्लाह ताला ने कई नियामतों से नवाजा था। करे चुनांचे शायर ने इक़्तिबास में उस लड़की के सरापा की पैकर तराशी की है। ज़ाहिरी खूबियों के साथ साथ उस लड़की में किरदार की खूबियाँ भी थी। हद यह है कि उसे शेर गोई का भी शौक़ था। इस तरह कहानी को आगे बढ़ाते हुए मसनवी निगार ने बताया कि एक दिन आसमान पर बादल छाया था, मौसम निहायत खुशगवार था, है ना। वह तफरी के लिए अपने मकान के छत पर गया तो उसने देखा कि सौदागर की बेटी भी अपनी सहेलियों के साथ छत पर महवे गुफ्तगू है। फिर उसकी सहेलियाँ रुखसत हो गई, चली गई और वह लड़की अकेली रह गई। खैर इत्तिफाक से इन दोनों की निगाहें चार हुई, यानी एक दूसरे की निगाहों पर क्या है, निगाह पे निगाह मिली। तो क्या हुआ, पहली ही नज़र में तेज़ नीम कश दिल में पेवस्त हो गया। वो लड़की इस कदर हसीन थी कि उसे देखने की ताब नहीं थी। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे शाम हो गई और उस खूबसूरत लड़की की कनीस यानी बांदी नौकरानी आकर उसे ये पैगाम सुनाया कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। गरज देखते देखते ये सहर अंगेज़ माहौल ख़त्म हो गया। यानी इतनी खूबसूरत थी कि मसनवी निगार देखते देखते क्या है, यानी ताब ना ला सके, क्या वो बेहोश हो गए थे। तो ये रहा स्टूडेंट सबक नंबर 23 कंप्लीट। अब यह है सबक नंबर 24 मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 में स्टूडेंट कि ज़ेर निसाब मसनवी में किस वाक़या को नज़्म किया गया है। तो सीधा जवाब होगा कि इस मसनवी में ज़ैनुल मुलूक और गुल बकावली के वाक़या को नज़्म किया गया है। सवाल नंबर 2 में है कि नसीम का पूरा नाम क्या था। तो जवाब होगा नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कोल था। सवाल नंबर 3 में है कि नसीम की पैदाइश कब हुई। तो सीधा जवाब होगा कि नसीम की पैदाइश सन 1811 ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 4 में है कि नसीम की मशहूर मसनवी का नाम लिखिए। तो जवाब होगा कि नसीम की मशहूर मसनवी गुलजार नसीम है। ये भी आपका स्टूडेंट VVI क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 में है कि नसीम के वालिद का नाम लिखिए। तो सीधा जवाब होगा कि नसीम के वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल था। मुख्तसर सवालात मा जवाबात। सवाल नंबर 1 में है कि मसनवी सिर्फ मसनवी पर 5 जुमले लिखिए, है ना। तो सीधा जवाब होगा मसनवी अरबी के लफ्ज़ सना से मुश्तक़ है, जिसके माना दो दो के हैं और उर्दू दिगर असनाफ शायरी में इश्क व मोहब्बत के तवील दास्तान और रज़मिया दास्तान को बयान करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मसनवी को रिवायत दिया गया। चुनांचे गज़ल की तारीख़ जितनी कदीम है, कह रहे हैं इसी तरह क्या है, इसी कदर कदीम क्या मसनवी की भी तारीख़ है। अरे मसनवी में इश्क व मोहब्बत के तवील दास्तान को नज़्म किया गया है, यानी नज़्म किया जाता है। कर मसनवी के तमाम अशार अलग अलग रदीफ़ काफ़िए में होते हैं। मसनवी में अशार के बाद यानी अशार की तादाद कोई क़ैद नहीं है। कर कम अज़ कम 55 होते हैं और ज़्यादा से हज़ारों तक हो सकती है। सवाल नंबर 2 में है कि बकावली अपने महबूब की तलाश के लिए क्या क्या करती है। सीधा जवाब होगा स्टूडेंट कि बकावली अपने महबूब की तलाश में दर दर की ठोकरें खाती है। एक अरसा तक अपनी दुनिया से निकलकर गांव गांव जंगल जंगल भटकती रहती है। आखिरकार उसकी मुलाकात बादशाह ज़ैनुल मुलूक से हो जाती है। कर अपनी सहर अंगेज़ शख्सियत से बादशाह ज़ैनुल मुलूक को मुतासिर कर देती है। कर यहाँ तक कि उसके दरबार में वजारत के ओहदा तक पहुँच जाती है और नस्ली एतबार से जिन्नात थी, लेकिन अपनी ज़हानत से इंसान बनकर इंसानों की दुनिया में शामिल हो जाती हैं। सवाल नंबर 3 में है कि ज़ैनुल मुलूक की ममलिकत में पहुंचकर बकावली को क्या महसूस हुआ। सीधा जवाब होगा कि बकावली जब ज़ैनुल मुलूक के ममलिकत में पहुंचती है तो इब्तिदा में उसे थोड़ी परेशानी महसूस होती है, क्योंकि वह जंगलों और बयाबानों से होती हुई दरबार में पहुंचती थी, लेकिन दरबार में पहुंचकर वह वहाँ का मंजर ही कुछ और देखती हैं। यहाँ हर तरफ खुशी के चहचहाते
باغ میں شگوفے کھل رہے تھے اور اسے بتایا گیا تھا کہ وہ جسے تلاش کر رہی ہے وہ اسی جگہ موجود ہے۔ سوال نمبر 4 میں اسٹوڈنٹ کہ نسیم کی مختصر سوانح بیان کیجئے، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ نسیم کا اصل نام پنڈت دیا شنکر کول تھا اور ان کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا۔ نسیم نسلاً کشمیری برہمن تھے۔ نسیم کی پیدائش سن 1811 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی جائے پیدائش یعنی پیدا ہونے کی جگہ کیا ہے، ہونے کا شرف لکھنؤ شہر کو حاصل ہے، یعنی وہ لکھنؤ شہر میں پیدا ہوئے۔ نسیم کی ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی میں ہوئی۔ اس وقت ان کے خاندان میں یہی روایت رائج تھی، ہے نا۔ جد امجد، یہ امجد علی شاہ کا زمانہ تھا۔ ان کو بچپن سے ہی شعر و شاعری سے دلچسپی تھی، مگر افسوس کہ ان کی عمر نے وفا نہیں کی اور 33 سال کی مختصر عمر میں وہ اس دنیا سے چل بسے۔ آگے ہیں اسٹوڈنٹ سوال نمبر 5 میں کہ بقاولی کے کردار پر 5 جملے لکھیے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ زیر نصاب مثنوی کے اقتباس میں بقاولی اور ایک مرکزی کردار ہے۔ وہ نسل کے اعتبار سے پری زاد ہے، لیکن ایک انسان تاج الملک سے محبت کرتی ہے اور اپنے محبوب کی تلاش میں وہ انسان بن جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ انسان کی شکل میں بھی مرد کا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ اپنی ذہانت سے زین الملک بادشاہ کے دربار میں وزیر کے عہدہ تک پہنچ جاتی ہے اور آخرکار اپنے محبوب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ آگے ہیں سبق نمبر 25، مختصر ترین سوالات مع جوابات کیا ہے۔ سوال نمبر 1 میں کہ مصحفی کا پورا نام کیا تھا، تو سیدھا جواب ہوگا مصحفی کا پورا نام غلام صمدانی مصحفی تھا۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، تو سیدھا جواب ہوگا کہ مصحفی کی پیدائش سن 1748 عیسوی میں امروہہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 3 میں کہ مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان بتائیے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان آغاز داستان ہے۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ مصحفی کی ابتدائی زندگی کا مختصر جائزہ لیجیے۔ سیدھا جواب ہوگا کہ اصل نام غلام حمدانی اور مصحفی تخلص کرتے تھے۔ تخلص جانتے ہی ہیں کہ شاعر کا مختصر سا وہ نام جو شعر کے آخری مصرع میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش سن 1748 عیسوی میں امروہہ یوپی میں ہوئی جو مراد آباد کے قریب ہے۔ ان کے والد اکبرپور کے رہنے والے تھے جو امروہہ کے مضافات میں یعنی اطراف میں ایک قصبہ ہے۔ امروہہ میں مصحفی نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ شعر گوئی کا ذوق بھی طالب علمی کے زمانے سے تھا اور وہ شعری محفلوں میں بھی شرکت کرنے لگے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد ٹانڈا گئے اور نواب محمد یار خان کے ملازم ہوئے۔ مصحفی کے قیام لکھنؤ کے زمانے میں جرأت کی شہرت بہت زیادہ تھی اور مصحفی بھی ایک قادر الکلام شاعر کی حیثیت سے شہرت پا چکے تھے، یعنی کلام میں قدرت رکھنے والے، یعنی ان کے کلام کو لوگ بہت ہی کیا ہے غور و خوض سے سنتے تھے، شوق اور ذوق سے۔ چنانچہ جرأت کے ساتھ ان کی شاعرانہ چشمک ہمیشہ رہتی تھی۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کہ صنف مثنوی پر 5 جملے لکھیے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں یہ شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے۔ دو ہم مصروں کے رعایت سے اسی کا نام مثنوی طے پایا، کیونکہ مثنوی کے ہم معنی ہیں دو دو کہا گیا۔ بنیادی طور پر مثنوی ایک ہیئت کا نام تھا لیکن روایت نے ان کے حیولہ کا تعین بھی کر دیا۔ موضوع کے لحاظ سے جس طرح غزل، قصیدہ، ریختی و اسوختہ اور مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطۂ فکر کا تصور کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ احاطہ دوسری اصناف شاعری سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہماگیر ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہی وہ کوشچن ہے جس کوشچن کو پڑھ کر ابھی اس سے پہلے یعنی 2024 میں جو بچے ایگزام دیے جنوری فروری میں، اسٹوڈنٹ انہوں نے 98 نمبر لایا۔ اسٹوڈنٹ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے بورڈ کا ایگزام ہوگا، یعنی انٹر کا ہو یا میٹرک کا ہو، زندگی میں بار بار نہیں آئے گا، اس وجہ سے اس کی قدر کریں، شوق اور ذوق سے محنت سے پڑھیں اور اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا اپنے پیرنٹس کا نام روشن کریں۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ مصحفی کی شعری تخلیقات کو لکھیے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ مصحفی نے اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شاعری کی ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں، قصائد بھی کہے اور کئی مشہور مثنویاں بھی ان کی یادگار ہیں۔ فارسی اور اردو میں ان کی 8 دیوان یادگار ہیں۔ مصحفی کی عشقیہ مثنویاں درج ذیل ہیں۔ ایک ہے بحر المحبت، ان کی سب سے پہلی
سب سے مشہور مثنوی ہے، کریں ان کی دوسری مثنویاں مثلاً سردی اور طفل حجام، اجوائن، غریب خانہ مصحفی، مودی خانہ اور کھٹمل نامہ وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی آئے گا، اس وجہ سے آپ اس کو ذہن نشی کر لیں۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سبق نمبر 26۔ سبق نمبر 26 یعنی مختصر ترین سوالات ما جوابات میں کہ مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے، یعنی ساعتیں گزری جو غفلت میں ہے نا سمجھ لے کے کھو گئی، تو اس یہ ہے کہ مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے۔ سیدھا جواب ہوگا کہ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش تاج پور ضلع دربھنگہ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر ہے 2 میں کہ مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش کیا ہے، یعنی کس سال پیدا ہوئے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش سن 1869 عیسوی ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کیا ہے کہ مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا۔ سیدھا جواب ہوگا کہ مبارک عظیم آبادی کا انتقال سن 1958 عیسوی میں ہوا۔ آگے ہے سوال نمبر 4 میں مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا، تو اسٹوڈنٹ سیدھا جواب ہوگا کہ مبارک کے والد کا نام فدا حسین وامق تھا۔ سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ کہ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے، ہے نا، تو سیدھا جواب ہوگا کہ اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد داغ دہلوی تھے۔ سوال نمبر 6 میں اسٹوڈنٹ فارسی شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ فارسی شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد عبدالحمید پریشان تھے۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعہ کا نام کیا ہے، سیدھا جواب ہوگا کہ ان کے شعری مجموعہ کا نام جلوہ داغ ہے۔ یہ بھی آپ کا VVI کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، اس کو بھی ذہن نشی کر لیں۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا، تو جواب ہوگا کہ مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ سن 1951 عیسوی میں شائع ہوا۔ آگے ہے سوال نمبر 9 میں کہ حکومت ہند مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کب کیا، تو سیدھا جواب ہوگا حکومت ہند نے یعنی ہندوستان کی حکومت نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف سن 1954 عیسوی میں کیا۔ آگے سوال نمبر 10 میں کہ حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کتنا وظیفہ مقرر کیا، تو سیدھا جواب ہوگا کہ حکومت ہند یعنی ہندوستان کی حکومت نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ اب ہے مختصر سوالات اور جوابات۔ سوال نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ کہ مبارک عظیم آبادی نے حیدرآباد دکن کے سفر میں کس سے ملاقات کی اور کس کے یہاں قیام فرمائے، تو سیدھا جواب ہوگا کہ مبارک عظیم آبادی ایک دانشور کی حیثیت سے ادیب، شاعر اور ماہر طبیب بھی تھے، شاعر بھی، ایسے کہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ چنانچہ اردو شاعری میں داغ دہلوی سے اصلاح لیتے تھے، جبکہ فارسی شاعری میں عبدالحمید پریشان کے شاگرد تھے۔ آگے ہے کہ مشاعرے اور طبابت کے سلسلہ میں مبارک حسین عظیم آبادی طویل اسفار بھی کرتے تھے، یعنی طویل لمبے سفر بھی کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار انہوں نے حیدرآباد کا بھی سفر کیا تھا۔ حیدرآباد میں آپ کی ملاقات سر عبدالعزیز سے ہوئی۔ مبارک عظیم آبادی سر عبدالعزیز کے مکان میں قیام پذیر ہوئے، یعنی وہیں قیام کیے اور انہی کے مہمان بنے۔ سر عبدالعزیز نظام آباد کے دربار میں وزارت کے عہدہ پر فائز تھے اور حیدرآباد کے سر آوردہ شخصیت میں شمار ہوتے تھے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ مبارک عظیم آبادی نے کس کے ہاتھ بیعت کی، ہے نا۔ مبارک عظیم آبادی ایک کہنا مشق شاعر اور حکیم تھے اور شاعری اور حکمت کے ساتھ تصوف بھی دلچسپی رکھتے تھے، یعنی تصوف سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اور تمام نسلوں کے صوفیوں سے عقیدت رکھتے تھے اور چنانچہ صوفیانہ ذوق کی تسکین کے لیے آپ بھی ایک مرشد کی تلاش شروع کر دیا۔ جلد ہی گوہر قابل مل گیا اور مبارک حسین عظیم آبادی خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف تشریف لے گئے اور خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید شاہ بدر الدین امیر شریعت بہار اڑیسہ کے دست مبارک پر قادریہ سلسلہ میں بیعت حاصل کی۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ علم طب پر مبارک عظیم آبادی نے جو کتابیں لکھی ان کے نام لکھے، یعنی ڈاکٹری پر۔ مبارک حسین عظیم آبادی اپنے شعری ذوق کی تسکین کے لیے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کرتے تھے، لیکن طبابت کے پیشہ کو ذریعہ معاش کے طور پر اختیار کیا تھا۔
کرے چنانچہ جب معاش کی فکر دامنگیر ہوئی تو طب کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور طب سے متعلق فارسی میں 2 کتابیں لکھی، ایک ہے میزان الطب، دوسرا ہے طب الکبیر۔ لیکن جلد ہی طب سے طبیعت اچاٹ ہو گئی اور 6 سال تک ہومیوپیتھی کی تعلیم بھی حاصل کی اور اپنا مطب کیا کھول لیا۔ مطب کیا یعنی دواخانہ۔ آگے اسٹوڈنٹ جو آج کے اس سبق کا آخری کوشچن ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ سوال نمبر 4 میں کہ دونوں غزلوں کے قافیوں کی پہچان کیجیے اور کس غزل میں کتنے قافیے ہیں ان کی تعداد الگ الگ کیجیے۔ تو سیدھا جواب ہوگا کہ زیر نصاب پہلے غزل میں قافیے ہیں کھو، جو، بو، رو اور ہو وغیرہ ہیں، جبکہ دوسرے غزل کے قافیے ہیں نظر، چشم، تر، دیوار، دیواروں، در، بے خبر، چارہ گر اور نظر ہیں۔ اس طرح پہلے غزل میں 5 قافیے ہیں جبکہ دوسرے غزل میں 6 قافیے ہیں، یعنی کل ملا کر 11 قافیے ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر، یعنی آج کا یہ کلاس۔ کیسا لگا آج کا یہ کلاس، یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ اور ادنا سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ کہ آپ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کی اس ویڈیو کے لنک کو ضرور لگائیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، یہ کچھ اور ہی سبق رہ گئے ہیں، اس کے بعد میں آپ حضرات کو سبجیکٹو پڑھاؤں گا، دھواں دار آپ بنے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔